بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغت میں بنیادی طور پہ یہ تین علوم ہوتے ہیں جن سے بحث کی جاتی ہے: علم معانی، بیان اور بدیع۔ معانی اور بیان ہمارا مکمل ہو چکا، ہم پڑھ چکے اس کو۔ اب یہاں سے ہم علم البدیع کی ابتدا کریں گے۔ علم البدیع کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی الفاظ اور معانی میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ مثلاً ایک جیسے الفاظ لے کے آنا، یعنی کوشش ہو کہ انسان جن کا اینڈ بالکل ایک جیسا آ رہا ہو، جس کو سجا کہہ دیتے ہیں، یا الفاظ ایک جیسے ہوں، یا ان کے معنی میں کوئی خوبصورتی کا عنصر کیسے پیدا کیا جائے گا، وہ بھی ہم پڑھ لیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ جناس ہے۔ تو جناس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان یتشابہ اللفظان او الالفاظ، کہ دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں، وہ بولنے میں تو ایک جیسے ہیں، مال اختلاف فی المعنی، لیکن معنی میں اختلاف ہے، معنی میں ایک جیسے وہ نہیں ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جناس تام اور ایک کو کہتے ہیں جناس ناقص یا غیر تام۔ تام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دونوں لفظ ہیں جو معنی میں تو مختلف ہیں لیکن دکھنے میں ایک جیسے ہیں، تو وہ جو لفظ ہیں وہ بالکل ہر چیز میں برابر ہوں، یعنی حروف کی انواع بھی ایک جیسی ہوں اور شکل بھی ایک جیسی ہو، عدد بھی ایک جیسا ہو اور ترتیب بھی ایک جیسی ہو۔ یعنی اگر وہ ہر چیز میں مشابہ ہیں تو ہم اس کو کہہ دیں گے یہ جناس تام ہے، اور اگر ان جو چار چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی ان کی مشابہت پوری نہیں ہے تو پھر ہم کہہ دیں گے یہ جناس ناقص ہے۔ اب اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے جی، قال اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب یہاں پہ دیکھیں تقہر تنہر ایک جیسے لگتے ہیں پڑھنے میں، لیکن ان کا معنی بھی بالکل الگ الگ ہے، اور یہ ناقص ہے کیونکہ تقہر میں قاف آ رہا ہے اور تنہر میں نون آ رہا ہے، تو یہ جو حروف کی انواع ہیں ان میں یہ ایک جیسے نہیں ہے، لہٰذا ایک جگہ پہ قاف ہے ایک جگہ پہ نون ہے، تو یہ جناس تام نہیں ہوگا بلکہ ناقص ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں جی، یہ ہے نمبر 5 پہ کہ ان البکاء هو الشفاء من الجوا بین الجوانح۔ اب یہاں پہ دیکھیں بکا اور شفا یہ پڑھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن یہ الگ الگ ہیں، اور اسی طرح ان میں ان کا معنی بھی الگ ہے، تو یہ جناس ناقص ہوگا۔ یا آپ دیکھ لیں جوا، اب یہاں پہ جوا اور اس کے بعد آ رہا ہے جوانحی۔ اب یہ جو دو الفاظ ہیں یہ پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، یعنی متشابہ ہیں۔ اب ایک جگہ پہ من الجوا، اس کے بعد ہے بین الجوانحی، تو اب یہ ناقص ہیں، بالکل سیم نہیں ہے، یعنی ایک وہ لفظ کا بعض حصہ ہے اور ایک پورا الگ سے لفظ ہے، اور معنی اس کا جوا کا الگ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حرقہ و شدت الوجد، اور جوانے جو ہے وہ پسلیوں کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ معنی اس کا یہ ہو جائے گا کہ جو رونا ہے وہی اصل شفا ہے غم سے، یا آپ کہہ لیں کہ وجد سے، یا جو انسان میں جو اس قسم کی جو ہیں جوانے ان کے درمیان، پسلیوں کے درمیان، یعنی جو پسلیوں میں انسان کے حرقت ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اس سے جو شفا ملے گی وہ رونے سے ملے گی۔ اب یہاں پہ جوا اور جوانح والا جوا یہ مشابہ ہیں لیکن یہ الگ الگ ہیں، صرف دکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں، تو یہ بھی جناس ناقص ہوگا۔ اس کے بعد ہے طارق طارق الباب، کہ طارق نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں طارق طارق الباب، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا کہ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ دکھنے میں دونوں بالکل ایک جیسے ہیں لیکن معنی دونوں کا الگ الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ طارق اور اس کے بعد ایک بطور اسم استعمال ہو رہا ہے اور معنی بھی ان کا الگ الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تام ہے، یہ الفاظ دکھنے میں بالکل سیم ٹو سیم ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی انواع بھی حروف کی سیم ہے، کوئی ورڈ کا فرق نہیں ہے، جیسے تنہر و تقہر میں تھا، شکل بھی بالکل سیم ہے، حروف کی تعداد بھی سیم ہے اور ترتیب بھی سیم ہے، باقی جو اعراب کا فرق ہے وہ یہاں پہ ملحوظ نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ وَيَنْأَوْنَ عَنْ، اب ینہون اور ینأون یہ دیکھیں یہ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان میں فرق ہے، معنی تو ویسے ہی الگ الگ ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ
ایک جگہ پہ ہا اور ایک جگہ پہ حمزہ ہے، تو یہ انواع الحروف میں فرق ہو جائے گا، یہ بھی جناس ناقص کی مثال ہوگی ہمارے پاس۔ اسی طرح اس کے بعد ہے جی ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، کہ اب یہاں پہ تفرحون اور تمرحون یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، ان کا ساؤنڈ سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ان میں، یہ جناس ناقص ہو جائے گا، ایک جیسے نہیں ہے بالکل سیم ٹو سیم دکھنے میں، معنی میں تو فرق ہوگا ہی ہوگا۔ اس کے بعد سمیتہ یحییٰ لیحییٰ، اب یہاں پہ بالکل سیم ہے، یہ جناس تام ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایک کا معنی میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا، اب یحییٰ یہ علم ہے، اور لیحییٰ تاکہ وہ زندہ رہے، یعنی معنی الگ الگ ہے، لیکن جو نظر آنے میں، انواع میں، اسی طرح شکل میں، عدد میں، ترتیب میں بالکل سیم ہے، تو یہ جناس تام ہو جائے گا۔ تو کافی ہیں اتنی مثالیں۔